آج کے درس کے اندر یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اہل سنت کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایسی فخر علماء کرام اور مشائخ اور ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں، وہ خود تو ان کا مقام بہت بڑا ہے، اگر ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو سر فہرست تو جو ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں، خوشی کا باعث ہیں، وہ ہیں حضور مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 5000 کتابیں تصنیف کی، 5000 کتابیں لکھی ہیں۔ اب ایک کتاب لکھنی ہو، ایک رسالہ لکھنا ہو تو اس کے لیے 50 کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اور 50 کتاب اگر 50 صفحے کی ہو تو 50 منٹ، تو اگر منٹ بھی لگائیں 50 منٹ تو ایک کتاب پہ لگ گئے، تو 50 کو پڑھیں تو پھر کتنے منٹ لگیں گے، اور پھر 5000 لکھنے میں کتنا وقت درکار ہوا ہوگا اور کتنی محنت۔ تفسیر روح البیان جو 10 جلدوں میں ہے، اس کا ترجمہ فیوض الرحمان جو آپ نے کیا، اس پر 32 سال لگے ہیں۔ اب 32 سال بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے پوری استقامت اور شوق ذوق اور اخلاص کے ساتھ، جن کی ایک تفسیر اور ایک کتاب پر 32 سال لگے ہیں، تو 5000 پر کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ اور بلکہ آپ کے بارے میں تو اتنے تک کہا جاتا ہے، آپ اگر جا رہے ہیں نا، 5 منٹ بھی کہیں موقع ہے، آپ کا سامان ساتھ ہے، آپ لکھ رہے ہیں، سفر میں ہے تو لکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے تھے تو آپ لکھ رہے تھے اس وقت جب حیات، جب آپ کہیں پر چلے گئے ہیں کسی کو ملنے، جہاں آپ کو 1 منٹ لگا ہے پھر بھی لکھا ہے، دن ملا ہے، رات ملا ہے، آپ نے پوری محنت اور جد و جہد پوری زندگی کی، یوں سمجھ لیں محنت ہے، 5000 کتابیں، اور کوئی دنیاوی پیسے لالچ کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، صرف امت کی فکر کے لیے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، حضور کی امت کے لیے۔ اب دیکھیں نا، کوئی باپ ہے، کسی کی اولاد اللہ نہ کرے نشے کی طرف لگ جائے، اور وہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، گھر سارا دینی ماحول ہو، تو باپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، اس کو اسی فکر میں کوئی طریقہ ایسا ہو کہ میری اولاد دین کی طرف آ جائے، کیونکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں سب سے بڑا سرمایہ جو انسان کی اولاد ہے، فرمایا اگر وہ سنور جائے تو سب کچھ مل گیا، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر کچھ کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ حسنین کریمین ساتھ بیٹھتے، اور آپ کی ایک نظر مجمع پر ہوتی اور ایک نظر ان پر ہوتی، شہزادوں پر، ان کی تربیت پر، کتنا تربیت کا خیال تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے تبسم بھی فرماتے اور ان کی تربیت بھی فرماتے، پوری توجہ ان کی طرف ہوتی۔ اور وہ پھر کیسی تربیت ہوئی، ایک بزرگ وضو کر رہے تھے تو ان سے غلطی ہو گئی، تو اب حسنین کریمین کا اصلاح کا طریقہ دیکھیں، تو آپ نے عرض کیا حضور ہم آپ کو وضو کر کے دکھاتے ہیں، تو جب انہوں نے وضو کی، امام حسن تھے یا امام حسین رضی اللہ عنہ، تو بابا جی کہنے لگے حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے کہا نہیں، اور وضو کر کے دکھا رہے تھے، سمجھانا بابا جی کو تھا، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں جہاں ہماری غلطی ہو تو آپ نے بتانا ہے۔ وضو جب کیا تو بابا جی کہتے ہیں میری یہاں سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے، یہ تربیت کا خوبصورت انداز ملا کہاں سے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کے صاحبزادے ایک طرف بٹھاتے اور ایک طرف مجمع، ایک نظر مجمع پر ہوتی اور ایک نظر اپنی اولاد پر ہوتی، جی اپنی اولاد پر ہوتی، کتنی وہ تربیت کا خیال کرتے۔ تو پھر اس لیے ایک باپ حدیث مبارکہ سناتا تھا کہ مچھلی وہی جال کے اندر پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ تو 7 سال کی بچی وہ سنتی روزانہ حدیث مبارکہ، جب وہ سنتی تو ایک دن کیا ہوا، جب وہ پہنچے، جب وہاں پر پہنچے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے تالاب اور دریا کے کنارے، تو مچھلیاں باپ پکڑ کے دیتا ہے، بیٹی اس کو رکھ لو اس میں ٹوکرے کے اندر، دوسری تیسری اسی طریقے سے،
جب مچھلیاں پکڑ کے فارغ ہوا، باپ کیا دیکھتا ہے؟ ٹوکرا سارا خالی ہے۔ تو پھر پوچھا بیٹی میں نے اتنی محنت سے مچھلیاں پکڑی ہیں، ساری کدھر گئی؟ تو بیٹی عرض کرتی ہے بابا جان آپ نے کل مجھے حدیث مبارکہ سنائی تھی، مچھلی وہی جال میں پھنستی ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے سمجھا کہیں یہ غافل مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی ہیں تو جال میں پھنسی ہیں، ان کو کھا کر ہم کہیں غافل نہ ہو جائیں اللہ سے۔ تو جب باپ حدیث مبارکہ سنائے تو بیٹیوں کی تربیت پھر ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے 7 سال کی بچی تھی، اور امام جزولی بہت بڑے امام ہے، صاحب دلال خیرات، بہت بڑا ان کا نام ہے، مرتبہ ہے۔ 7 سال کی بچی کھڑی تھی اور آپ آئے ڈول اور رسی کے لیے پریشان تھے، کہیں ڈول اور رسی ہوتی تو میں پانی نکالتا اور وضو کرتا۔ 7 سال کی بچی پوچھتی ہے، عرض کرتے ہیں ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی نکالنا ہے، میں نماز پڑھنی ہے۔ تو ابھی یہی الفاظ اس کے ختم ہوئے، آپ نے اس بچی نے وہاں سے تھوکا ہے کنویں کے اندر۔ امام جزولی فرماتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ اس کی تھوک پہلے اندر گئی ہے یا پانی کا جو کنواں تھا چشمہ بن کے باہر آیا۔ تو مجھے تو پھر اور بات ساری بھول گئی، یہی میں نے پوچھا بیٹی بتا تیری 7 سال عمر ہے، اتنا مرتبہ اللہ تعالی نے تجھے کیسے دے دیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے حضور میں جب گھر کا کام کر رہی ہوتی، جھاڑو دے رہے ہو تب بھی درود شریف، جب آٹا گوندھ رہی ہوں تب بھی درود شریف پڑھ رہی ہوں، جب کوئی بھی کام صبح سے شام تک ہر وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بیٹی پھر مجھے بھی بتا، جب وہ درود شریف بتایا تو آپ نے درود پاک کی کتاب کے اندر اس کو نقل کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔